الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ایک صلوات پڑھیں محمد. صلوات اور پڑھ دیں محمد. حضرات عزاداران معصوم عالم، آپ کی خدمت میں علی نواز صاحب مرحوم کی قائم کردہ اور ان کے فرزندوں کی کوششوں اور ان کے بھائی علی عباس صاحب کی نگرانی میں منعقد ہونے والی ان سیر روزہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، جس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس آیت میں خداوند عالم نے منافقین کے قول کو نقل کیا، اور یہ قول منافقین اس لیے نقل کیا گیا تاکہ جو عزائے سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی وہ بھی لفظ اصلاح کی بنیاد پر، جو عزاداری کو بدعت قرار دیا گیا وہ بھی لفظ اصلاح کی بنیاد پر. اور صرف یہ دو چار باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ 100-125 برس پہلے ایک تحریک شروع ہوئی جس تحریک کو تحریک وہابیت کہا گیا. یہ تحریک وہابیت بھی اسی اصلاح کے لفظ کے سہارے شروع کی گئی. اصلاح کے نام پر اس تحریک کو شروع کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم جو احترام پیغمبر سے روک رہے ہیں، ہم جو توسل سے روک رہے ہیں، ہم جو استغاثے سے روک رہے ہیں، یہ اصلاح کر رہے ہیں. لفظ اصلاح کے ذریعے یہ تمام تر فساد برپا کیے گئے اور یہ تحریک وہابیت وجود میں آئی. عزیزو، تحریک وہابیت اصل میں وہابیت کی تحریک نہیں ہے، یہ مادیت کی ترویج ہے. ذرا سا متوجہ ہوئیے گا کہ وہابیت نے اصلاح کے نام پر جو تحریک شروع کی وہ اصلاً نظریہ مادیت کی تبلیغ تھی. دیکھیں نظریہ مادیت کیا ہے؟ نظریہ مادیت یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، مرنے کے بعد آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد سوال و جواب نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے وہ مادیت ہے. مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. یہ نظریہ مادیت ہے. یہی نظریہ مادیت بنام اصلاح بھی فروغ دیا گیا. چنانچہ جو توسل سے روکا گیا، یعنی جو وسیلے کا انکار کیا گیا، وہ بھی اسی اصلاح کی نام پر اور اسی نظریہ مادیت کو فروغ دینے کے لیے. جب یہ تحریک شروع ہوئی تو سب سے پہلے اصلاح کے نام پر یہ پرچار کیا گیا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے دست سوال نہیں پھیلانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، پیغمبر اسلام کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنا چاہیے. اس کی بنیاد میں نے عرض کیا نظریہ مادیت تھا. ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ تھی کہ معاذ اللہ پیغمبر بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور جو انسان مر جاتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جو قبر کے اندر ہوتا ہے، تو اگر کوئی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے گفتگو کرے تو مرنے والا پکارنے والے کی آواز نہیں سنتا،
یہ تھا ما حصل. حالانکہ عزیزان گرامی یہ بالکل غلط نظریہ ہے. یہ جو نظریہ تحریک وہابت کے ذریعے فروغ دیا گیا کہ اگر آپ پیغمبر اسلام کو پکاریں گے، اگر آپ اہل بیت اطہار کی قبروں پر کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے تو وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور مردہ کسی کی آواز نہیں سن سکتا. بھائی یہ جملہ سنیے اور گفتگو کا میں آغاز کروں. دیکھیں یہ مادیت کا نظریہ اسلامی نظریے کے ایک دم خلاف ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرنے والا زندہ کی آواز نہیں سن سکتا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرنے والا زندہ کی آواز نہیں سن سکتا. معاملہ یہ ہے جو زندہ ہے وہ مرنے والے کی آواز نہیں سن سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ نظریہ ہے کہ جو مر گیا وہ ہماری آواز نہیں سن سکتا. ایسا نہیں ہے. مردہ سماج سے محروم نہیں ہوتا، مرنے والا سننے سے محروم نہیں ہوتا. جو زندہ ہوتے ہیں وہ مرنے والے کی آواز سننے سے محروم ہوتے ہیں. بھائی جو مر جاتا ہے علیکم السلام وہ زندہ کی آواز سننے سے محروم نہیں ہوتا. جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردے کی آواز سننے سے محروم ہوتے ہیں. آپ اس کی دلیل پوچھئے تو بھائی اگر مرنے والا سننے سے محروم ہوتا تو علی کے چاہنے والوں کا کاندھا ہلا کے اسماعیل فم نہ کہا جاتا. بھائی اسماعیل فم کا کیا مطلب ہے کہ سن اور سمجھ. اس کا مطلب مولا علی کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے مر جاتے ہیں تو وہ سماج سے محروم نہیں ہوتے. اگر سماج سے محروم ہوتے تو کاندھا ہلا کے یہ نہ کہا جاتا کہ سن و سمجھ. اچھا مومنین تو مومنین ہیں، کفار بھی سماج سے محروم نہیں ہوتے. اگر کفار بھی مر جائیں تو وہ جنت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، مگر وہ بھی لوگوں کی آواز سننے سے محروم نہیں ہوتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں کفار کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تو پیغمبر اسلام اس کنویں کے کنارے آئے اور پیغمبر نے ان مردہ کفار کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا وعدہ دیکھا؟ تم نے اپنے کفر کا نتیجہ دیکھا؟ تو جب پیغمبر مرے ہوئے کافروں سے گفتگو کر رہے تھے تو کچھ زندہ مسلمانوں نے کہا کہ یا نبی اللہ کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ اور نبی نے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. پیغمبر کا قول ہے اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تھا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس کا مطلب جنگ بدر میں زندہ مسلمانوں کی سماعت مردہ کافروں سے بھی کم تھی. زندہ مسلمانوں کی سماعت مردہ کافروں سے کم تھی. بھائی زندہ مسلمان اتنا کم سنتے تھے کہ جس نبی کی آواز جنگ بدر میں مردہ کافروں نے سن لی اسی نبی کی آواز جنگ احد میں مسلمانوں نے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کفار بھی محروم سماعت نہیں ہوتے، مومنین بھی محروم سماعت نہیں ہوتے، تو پھر جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ دنیا سے جانے کے بعد سماعت سے کیسے محروم ہوں گے؟
یہ سب سے اہم جملہ میں عرض کر رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا، اگر پیغمبر اسلام دنیا سے جانے کے بعد محروم سماعت ہوتے تو نمازوں میں تشہد کے بعد ان کا سلام نہ ہوتا۔ بھائی تشہد کے بعد نبی کا سلام ہوتا ہے، ہر فرقے کا مسلمان تشہد پڑھنے کے بعد نبی کو سلام کرتا ہے۔ اچھا سلام کا طریقہ کیا ہے؟ تشہد کے بعد سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارے زمان صاحب قبلہ بیٹھے، السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ ایھا النبی کہا جاتا ہے، علی النبی نہیں کہا جاتا۔ بات توجہ فرمائیے گا، تشہد کے بعد جب سلام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی النبی، نہیں علی النبی نہیں کہتے، علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں۔ اب علیکہ کا کیا فرق ہے؟ علیکہ اور علی کا کیا فرق ہے؟ بھائی نبی کو علیکہ کہہ کے سلام ہوتا ہے، علی النبی نہیں کہا جاتا۔ علی اور علیکہ کا کیا فرق ہے؟ تو علیکہ اور علی کا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے آیا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمان سے ملا تو علیکم کہہ کے سلام کیا، لیکن جب قبرستان پہنچا تو السلام علی اہل القبور، ہمارے یہاں اہل قبور کو علی کہہ کے سلام کیا۔ معلوم علیکہ وہاں آتا ہے جہاں جس کو سلام ہو وہ موجود ہو۔ جس پر سلام ہو وہ موجود ہو۔ اب جو یہ نبی کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، مولا علی کو سلام، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا حسن مجتبیٰ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ بھائی ان کو علیکہ کہہ کے سلام کرنا ان کے علیہ السلام ہونے کی دلیل نہیں ہے، باحیات ہونے کے دلیل۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ نبی تو نبی، امام تو امام، کفار تک محروم سماعت نہیں ہوتے، مرنے کے بعد وہ سماعت سے محروم نہیں ہوتے، وہ باحیات ہوتے ہیں۔ اور دوسرے عزیزان گرامی، حیات کے لیے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ موت برحق ہے، مگر ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا۔ بھائی پڑھنا میرا خیال ہے، موت برحق ہے مگر ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ کفن پہلے دیکھنا مردہ نہ سمجھنا، قبر دیکھنا مردہ نہ سمجھنا، لاش دیکھنا مردہ نہ سمجھنا، روضہ دیکھنا مردہ نہ سمجھنا، جو دیکھنا وہ نہ سمجھنا۔ میرے قریب آ جائیے، قرآن کہہ رہا ہے ہرگز مردہ نہ سمجھنا۔ کفن ہے مگر مردہ نہیں، قبر ہے مگر مردہ نہیں، تدفین ہوئی مگر مردہ نہیں، نماز جنازہ ہوئی مگر مردہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھنا، اپنی بصارت پہ یقین نہ رکھنا، اللہ کی عنایت پہ جو تم دیکھ رہے وہ اور ہے، جو ہم نے عطا کیا وہ اور ہے، کہ ہرگز مردہ نہ سمجھنا۔ دیکھیں قرآن میں دو آیتیں ہیں،
ایک آیت میں مردہ کہنے سے منع کیا گیا، ایک آیت میں مردہ سمجھنے سے منع کیا گیا۔ کہنے کا تعلق زبان سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے، کہ نہ کہنا نہ سمجھنا، انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ اب ہم سے آپ سے جب روز محشر پوچھا جائے گا کہ تم نے شہیدوں کو مردہ تو نہیں سمجھا، تم نے مولا علی کو زندہ سمجھا کہ نہیں، تم نے جناب سیدہ کو زندہ سمجھا کہ نہیں، تم نے اہل بیت کو زندہ سمجھا کہ نہیں، آپ بتائیے کیا دلیل دیجیے گا؟ ہم کہیں گے صاحب ہم کہتے تھے مولا علی زندہ ہے، آواز ہے کہ صرف کہنے کی بات تو تھی نہیں، صرف زبان کی بات تو تھی نہیں، دماغ کی بات بھی تھی۔ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان کو زندہ سمجھا؟ تو میں عباس ارشاد نقوی، مجھے آپ مردہ سمجھتے ہیں کہ زندہ؟ زمان صاحب، منصور بھائی، زندہ سمجھتے ہیں نا؟ کیا دلیل ہے کہ میں زندہ ہوں؟ کہ صاحب اگر آپ کو زندہ نہ سمجھتے تو مجلس پڑھنے کے لیے کیوں بلاتے؟ چاہے جہاں بولیے گا، جو ذاکر کو زندہ سمجھتا ہے وہ مجلس کے لیے بلاتا ہے، جو علی کو زندہ سمجھتا ہے وہ زندہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ جملہ سنیے گا، یا علی مدد کہنا ان کو زندہ سمجھنے کی دلیل ہے، اور ان کو زندہ سمجھنا قرآن کو سچا سمجھنا۔ شہید ایک اسلامی نظریہ کیا ہے، بہت خاص منزل تک پہنچانا ہے آپ کو، آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہوں۔ شہید جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہید، قتیل نہیں کہا جاتا۔ وہ ہوتا ہے قتل، وہ ہوتا ہے قتل، مگر اسے قتیل نہیں کہتے۔ نازک سی بات ہے، میرے مولا میری مدد کریں گے، میں بات ان کے چاہنے والوں تک پہنچا دوں۔ اسے قتیل نہیں کہتے، شہید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ یہ شہید بنا ہے شہادت سے، شہادت ہے، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ جہاں گواہی دی جائے اسے تشہد کہتے ہیں۔ جو گواہی دے وہ شہید، اور جہاں گواہی دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ تشہد میں گواہیاں دی جاتی ہیں، تو شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ یہ جو اللہ کے راہ میں مر جاتا ہے اسے گواہی دینے والا کیوں کہتے ہیں؟ اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہنا چاہیے قتیل، اس لیے کہ قتل ہوا ہے، مگر قتیل نہیں کہا گیا، کہا گیا شہید۔ شہید کا مطلب گواہی دینے والا۔ یہ گواہی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے کہ میں اپنے ایمان پر قائم رہا۔ تو فرما رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جان دینا ایک عملی گواہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شہید سے سوال جواب نہیں ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ شہید سے سوال جواب کیوں نہیں ہوتے؟ کہ بھائی اس کا مرنا ہی گواہی ہے، وہ تو گواہی دے چکا کہ وہ اپنے ایمان پر مرا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ایمان کا گواہ ہو۔ آپ کی خاموشی انشاءاللہ
بچوں تک بھی. شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ایمان کا گواہ ہو، کہ پریکٹیکلی گواہی دے دی اس نے کہ میں مومن ہوں. اپنے ایمان کے گواہ کو شہید کہتے ہیں. قرآن میں سورہ البروج پڑھیے جس میں اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم کھائی. علماء بیٹھے ہیں سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، کہ برجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. اب تیسری آیت ہے وشاہدون ومشہود، شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. یہ قرآن ہے، سورہ بروج ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے. کس کی قسم؟ شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو خاص گواہی دے وہ شاہد ہوتا ہے، اور جس کی گواہی دی جائے. بھائی آپ کا ذہن کہیں گیا تو نہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ایمان کا گواہ ہو. اس میں شہید نہیں آیا، اس میں آیا شاہد. والشاہدون ومشہود، شاہد کی قسم. گواہ، خاص گواہ کو شاہد کہتے ہیں، اور جس کی گواہی دی جائے اسے مشہود کہتے ہیں. جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ جو شاہد و مشہود ہیں جن کی قسمیں کھائی گئی تو یہ کون ہیں؟ معصوم نے بتایا شاہد نبی ہے، مشہود علی ہے. فرمایا شاہد نبی، مشہود ہے علی. نبی شاہد اس لیے ہے کہ علی کے گواہ ہیں. شاہد اس لیے ہے کہ علی کے گواہ ہے. ارے جو اپنے ایمان کا گواہ ہو، جب وہ مردہ نہیں ہوتا تو جو کل ایمان گواہی دینے والے کی قسم، اور جس کی گواہی دی گئی اس کی قسم. نبی ہے شاہد، گواہی دینے والے. کس کی گواہی؟ مولا علی کی گواہی. علی کیا ہے؟ مشہود، جن کی گواہی دی جائے. اب لعنت ایسے ذہنوں پر، لعنت ایسے ذہنوں پر کہ جو گواہی دے اس کا نام ہے، اور جس کی گواہی دی جائے شاہد کہتے ہیں علی کے گواہ کو، مشہود کہتے ہیں علی کو، تشہد کہتے ہیں جہاں گواہی دی جائے. تشہد ایک کٹہرا ہے نماز میں جہاں کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے. اب خود فیصلہ کیجئے کہ شاہد ہو
اور مشہود نہ ہو. آپ نے تو اسلامی کانسیپٹ کیا ہے کہ جو اپنے ایمان کا گواہ ہو اسے مردہ ماننا منع ہے، تو جو کل ایمان کا گواہ ہو. اب سنیے گا جو سب سے اہم بات ہے، میں آسان راستے سے مشکل تک لایا آپ کو. اور پھر ایک موت و حیات کے لیے اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ موت برحق ہے. شہزادی میری مدد کریں اور میں یہ حصہ مجلس آپ کو سمجھاتا ہوں. موت برحق ہے مگر موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا. یہ سارے مسلمان مانتے ہیں نا کہ موت کا اثر کاہے پہ ہوتا ہے؟ جسم پر، روح پر نہیں ہوتا. آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے اور روح کھینچی جاتی ہے لیکن روح کو موت نہیں آتی ہے، روح زندہ رہتی ہے. موت کا اثر جسم پہ ہوتا ہے اور روح پر نہیں ہوتا. کیوں؟ شہزادی میری مدد کریں، مشکل کچھ آگے صدقے میں مشکل بات پہ پہنچا دوں. اس لیے کہ جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. قرآن میں آیت موجود ہے، نبی سے پوچھا گیا روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہہ دو من امر ربی. نہیں ابھی بات نہیں پہنچا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. خلق کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ خلق کا تعلق مادیت سے ہوتا ہے، خلق کا تعلق مادیت سے ہوتا ہے. جسم مادی ہے، خلق ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بنتا ہے. جسم اسٹیپ بائی اسٹیپ 9 مہینے میں بنتا ہے مگر روح امر ہے، کون فیکون. اور بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے ایک ایک رات پر توجہ کی. جسم کیا ہے؟ خلق. اور خلق کیا ہے؟ جو درجہ بدرجہ آگے بڑھے. بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جسم خلق ہے. اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من تراب. ہم نے پہلے انسان کو مٹی بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا. یہ جسم ہے جو پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت. روح کے لیے نہیں ہے کہ روح پہلے مٹی تھی، وہ ہے کن فیکون، وہ ہے امر. توجہ سنیے گا انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو کوئی اپنی جگہ بیٹھ نہ پائے گا. پوری توجہ سنیے گا. جسم کیا ہے؟ خلق. پہلے تراب، پھر نطفہ، پھر خون، پھر گوشت. تراب کو رکھا گیا پہلے پر. انسان کی خلقت کی 4 منزلیں ہیں لیکن تراب چوتھے پر نہیں ہے. تراب پہلے پر ہے، تو جب تراب پہلے پر ہے تو ابو تراب یہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے. منزل کچھ اور ہے. پہلے تراب مٹی. اچھا عربی میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، تراب ہی نہیں کہتے. عربی میں مٹی کا ایک نام ہے تین، ایک نام ہے حما، ایک نام ہے سلسال. نبی نے فرمایا تھا نا کنتو نبیان آدمہ بین الماء والطین. مٹی کو تین بھی کہتے ہیں، مٹی کو حما بھی کہتے ہیں، مٹی کو سلسال بھی کہتے ہیں اور مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں. اب علماء نے لکھا کہ کون سی مٹی تین ہے، کون سی حما ہے، کون سی سلسال ہے، کون سی تراب ہے. کہ وہ مٹی جس میں پانی ملا ہو اسے تین کہتے ہیں، اور پانی میں ملی ہوئی مٹی میں چکنائی پیدا ہو جائے اسے حما کہتے ہیں. اور اس مٹی کو دھوپ میں سکھا لیا جائے
یا آگ میں پکا دیا جائے، اس سے کھٹکھنانے کی آواز آئے، اسے سلسال کہتے ہیں۔ بھائی جس میں پانی کی ملاوٹ ہو وہ مٹی تیر ہے، جس میں چکنائی مل جائے وہ ہما ہے، جس میں دھوپ یا آگ مل جائے وہ سلسال ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو قرآن ہے۔ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ قرآن ہے۔ میرے مولا کا لقب ابو تیر نہیں ہے، ابو ہما نہیں ہے، ابو سلسال نہیں ہے، علی ابو تراب ہے۔ سمجھایا یہ ان کے باپ ہے جن کے خون میں ملا ہوا۔ جسم کا تعلق خلق سے ہے لیکن روح کا تعلق کاہے سے ہے؟ امر سے۔ امر میں یہ منزلیں نہیں ہوتی۔ امر کیا ہے؟ کن فیکون۔ امر میں یہ اسٹیپس نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے روحیں پہلے بنائی ہیں اور جسم بعد میں بنائے، اور روح ہے جسم سے پہلے، تو جو پہلے ہو وہ امر ہے، جو بعد میں ہو وہ خلق ہے۔ ارے جو جسم سے پہلے ہو جب وہ امر ہے تو جن کا نور سب سے پہلے ہو۔ سنیے کہ بھائی مشکل بات ہے، انشاءاللہ مشکل کچھ آگے صدقے میں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ اور روح امر ہے۔ روح کیا ہے؟ امر۔ اب جس قرآن میں روح کے لیے لفظ امر ہے اسی قرآن میں ایک لفظ عزم ہے۔ میری بات پہنچی؟ کیا لفظ ہے؟ عزم۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو، عزم کہتے ہیں ارادے کو۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ان میں 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں 5 انبیاء کون ہیں؟ جو اولی العزم کہلاتے ہیں۔ اولی العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ جناب نوح اولی العزم ہے، جناب ابراہیم اولی العزم ہے، جناب موسیٰ اولی العزم ہے، جناب عیسیٰ اولی العزم ہے، اور آخری نبی۔ بھائی میری بات پہنچے؟ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ نبی کہلاتے اولی العزم۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو۔ انہیں اولی العزم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ارادوں پر اختیار تھا۔ سنیے گا، انہیں اپنے عزم پر، اپنے ارادے پر اختیار تھا۔ حالات سے، سماج سے ان کے ارادے نہیں بدلے، اس لیے انہیں کہا گیا اولی العزم۔ تو جن کا عزم پر اختیار ہو وہ اولی العزم ہے۔ روح امر ہے جن کا امر پر اختیار ہو۔ بھائی نہیں غور کیا آپ نے؟ روح امر جن کا امر پر اختیار ہو وہ اولی الامر کہلاتے ہیں۔ روح امر ہے جن کا روح پر اختیار ہو وہ اولی الامر کہلاتے ہیں۔ اب سمجھے مولا علی کی ٹھوکر سے
सीनों का मौला, नारा नारा नारा। ये बात तय हो गई। उलील अम्र कौन है? जिसका अम्र पर इख्तियार हो, उलील अम्र है। रूह क्या है? अम्र है। रूह है अम्र। जिसका रूहों पर इख्तियार हो वो क्या कहलाएगा? उलील अम्र। मौला अली मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा करते थे, यानी रूहों को वापस बुलाते थे। ये उनके उलील अम्र होने की दलील है। सुनिएगा, आखिर में नतीजा आ गया जहाँ तक आपको पहुँचाने वाला था। और रूह अम्र है, ये भी कुरान से साबित है। मौला अली उलील अम्र है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलील अम्रे मिनकुम, ये भी कुरान से साबित है। और ये भी साबित है कि नबी ने कहा, ए अली, अगर आप न होते तो कोई फातिमा का कुफर न होगा। मैं सुनिएगा कहां तक लेके आ रहा हूं। फरमाया अगर आप न होते तो कोई फातिमा का कुफर न होता। इसका मतलब अली और फातिमा बराबर हैं। अली और फातिमा बराबर हैं। अली कौन है भाई? मुंह से बोलिए। उलील अम्र। अम्र किसे कहते हैं? जिसका रूह पर इख्तियार हो उसे अली उलील अम्र कहते हैं। अली का रूह पर इख्तियार है और फातिमा अली के बराबर है। आप समझिए सैयदा यहूदी के घर में क्यों गए? तो कोई सैयदा का कुफर न होता। वो भी मुर्दा जला रहे हैं, ये भी मरी हुई दुल्हन को जिंदा कर रही हैं। फर्क ये है कि वो ठोकर मार रही हैं, लेकिन सैयदा ने किसी के जिस्म पे ठोकर नहीं मारी। अरे सबके जिस्मों को अली के पैरों का काबा कहाँ नसीब। तो सबके जिस्मों को सैयदा के कदमों का बैतुल मामूर कहाँ नसीब। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, मैं कहूँगा ए मालिका, ए सिद्दीक़ा, ए ताहिरा, ए बिन्त रसूल, ए हज़रत बुतूल, ए उम्म अबीहा, ए उम्मुल फ़ज़ाइल। अरे आप जिसके बराबर हैं वो ठोकर मारता है। आपने नमाज तो पढ़ी, मुसल्ला को बिछाया, आवाज आएगी नादान, ये मुसलमान का घर नहीं है। उलील अम्र होने की निशानी है। लोग एतराज करने लगे इस्लाह के नाम पर। जनाब सैयदा की कहानी एतराज होता है, हालांकि मुअजिज़ा है, इसे इस्तिलाहन कहानी कहा जाता है, लेकिन कहानी कहने से इसकी हकीकत खत्म नहीं होगी। भैया जुमला चाहे यहाँ समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा,
اگر کہانی کہنے سے اس معجزے کی حقیقت ختم ہوتی ہے تو پھر قصہ کہنے سے قصہ یوسف کی حقیقت بھئی آپ کہیں گے کہانی کہاں سے لائے، ہم پوچھیں گے قصے کہاں سے لائے؟ صلوات ہے محمد والا۔ یہ معجزہ ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ باقاعدہ اعتراض بھی ہوا اور ہم نے ویڈیو کے ذریعے اس کا جواب بھی دیا، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کے ہم نے جواب دیا اسے۔ کذاب یہ جو اس سے پہلے لکڑہارے کی کہانی ہے، تو دیکھیے لکڑہارے کی جو کہانی ہے اس سے معجزے پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ دعائیں پڑھیے، ایک کتاب ہے وظائف الابرار جو گھر گھر میں ہے، تحفۃ العوام، اس پہ دعائیں مشلول ہیں۔ دعائیں مشلول کا مطلب ہے اپاہج کی دعا، لیکن اس دعا سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس مشلول پڑا تھا، اپاہج پڑا تھا اور چیخ رہا تھا۔ مولا علی نے امام حسن کو بھیجا اور امام حسن نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے بدتمیزیاں کی، اللہ نے مجھ پہ عذاب نازل کیا اور میرا پورا بدن شل ہو گیا۔ تو مولا علی نے دعا تعلیم کی، وہ دعا پڑھنے سے وہ صحت مند ہو گیا۔ یہ ہے دعائیں مشلول۔ تو دعائیں مشلول سے پہلے جو اپاہج کی کہانی ہے وہ دعائیں مشلول پر یقین دلانے کے لیے۔ تو سیدہ کے معجزے سے پہلے جو لکڑہارے کی کہانی ہے وہ اس معجزے پر یقین دلانے کے لیے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے کیا لوگ اصلاح کرنے بیٹھ جاتے ہیں، عزاداری کی اصلاح، ماتم کی اصلاح اور مجلس کی اصلاح، اور کہانی ہے کہانی۔ ارے کہانی ہے، یہ معجزہ ہے اور جناب سیدہ کے اولی الامر ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ سیدہ کی کہانی کیا ہے تو آپ کہیے گا سیدہ کی کہانی سیدہ کے اولی الامر ہونے کی نشانی ہے، اور وہ امر ہے، یہ بھی اولی الامر ہے۔ انہوں نے مصلی بچھایا اور دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، اٹھ کے کلمہ نہیں پڑھا، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی جملہ آپ کرنا ہے، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو۔ دیکھیں زندہ ہو کے کلمہ پڑھنا اور ہے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہونا ایسا نہیں ہوا کہ وہ زندہ ہوئی، اس نے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا، عورتوں نے بتایا ہو کہ تم مر گئی تھی، وہ کہا میں کیسے زندہ ہوئی، کہ یہ نبی کی بیٹی نے دعا کی اور تو زندہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی کلمہ پڑھوائیے، ایسا نہیں ہوا، کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ سمجھایا جو زبانوں سے کلمہ پڑھوائے وہ اور ہے، جو زبانوں سے کلمہ پڑھوائے وہ اور ہے، جو روحوں سے کلمہ پڑھوائے وہ سیدہ ہے۔ یہ ہے بولے امر کا اختیار ان کے پاس۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، کیا لے کے؟ اللہ کا امر لے کے۔ یہ صاحبان امر ہیں، یہ اولی الامر ہیں، ان کا روحوں پر اختیار ہے۔ قذاب اگر اتنا جیسا آپ لوگ کہتے ہیں وہ اتنے با اختیار تھے تو پھر ان پہ اتنے ظلم کیوں ہوئے؟ بس سنیے گا مسائل کی طرف آتا۔ جناب سیدہ پہ اتنے مظالم ہوئے، مولا علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اگر ولایت مولا علی کا حق تھا تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اگر فدق سیدہ کا حق تھا، میرے بچوں اس کو غور سے سننا، یہ تمہارے لیے ایک جواب ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے صاحب اتنے مظالم ہو گئے، مولا علی خاموش کیوں رہے؟ ان کا حق چھینا گیا، وہ خاموش کیوں نہیں رہے؟ خاموش کیوں رہے؟ تو اس کا جواب سنتے چلتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو کیا کہہ کے گواہی دیتے ہیں؟
اشہد ان علی ولی اللہ. یہی پر نہیں رکتے، آگے ایک فقرہ اور ہے، وصی رسول اللہ. دو عہدے بیان ہوتے ہیں، ایک یہ کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی کے وصی ہیں. آپ کو معلوم ہے وصی کسے کہتے ہیں؟ وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے وہ وصی ہوتا ہے، جس سے وصیتیں کی جائیں وہ وصی ہوتا ہے. اور وصی پر وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ایک باپ نے اپنے بڑے بیٹے سے وصیت کی تو وہ بیٹا باپ کا وصی ہے. اب اگر باپ نے وصیت کر دی کہ مجھے کربلا دفن کرنا، تو بیٹے پر واجب ہے کہ وہ کوشش کرے وہ اپنے باپ کی میت کربلا بھجوائے، چاہے کتنی دقتیں کیوں نہ آئیں، اسے وصیت پر عمل کرنا ہے. مولا علی کیا ہیں؟ نبی کے وصی. یہ وصی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے وصیتیں کی تھی کہ یا علی یہ ہوگا لیکن تلوار نہ نکالنا. وصیت کی تھی کہ تلوار نہ نکالنا. اب اگر علی مظالم پر تلوار نکال لیتے تو اللہ کے ولی تو کہلاتے، نبی کے وصی نہ. وصیتوں پر عمل کیا، مغرب سے سورج پلٹانا ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے، مردے کو زندہ کرنا اللہ کا ولی ہونے کی دلیل ہے، اور نبی کی وصیتوں پر عمل کرنا وصی اور رسول اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور پھر دنیا نے علی کی شجاعت دیکھی تھی، ان کا صبر بھی دکھانا تھا. حالانکہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، جہاں شجاعت ہوتی ہے وہاں صبر نہیں ہوتا، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شجاعت نہیں ہوتی. مگر علی مظہر صفات خدا کا نام ہے. شجاعت ایسی کہ 2 انگلیوں سے در خیبر اٹھا، اور صبر ایسا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرایا گیا اور نبی کی وصیت پر عمل کیا. یہ مولا علی کے وصی ہونے کی بھی دلیل ہے اور مولا علی کے صابر ہونے کی بھی دلیل ہے. بس عزیزو، یہ بھی اولی الامر ہے، یہ بھی صابر ہیں، اور سیدہ بھی اولی الامر ہیں، سیدہ بھی صابر ہیں. انہوں نے اپنا اختیار بھی دکھایا کہ جب مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تو جناب سیدہ نے کہا چھوڑو ابو الحسن کو، ورنہ ابھی اپنے بالوں کو کھولتی ہوں اور تمہیں عذاب خدا کا منظر دکھاتی ہوں. لکھا ہے جناب سیدہ نے اپنی چادر کو ہاتھ لگایا تھا کہ مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. مولا علی نے کہا سلمان جاؤ بنت رسول سے کہہ دو کہ بدعا نہ کرے، ان کے بابا کی وصیت تھی. اس لیے میں گلے کی رسی پر صبر کرتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے علی نواز مرحوم جن کی قائم کردہ مجلسیں ہیں، ان کے بھائی علی عباس صاحب، علی نواز صاحب کے فرزندان اور تمام مومنین، خصوصاً ہمارے مولا زما صاحب مسلسل ماشاءاللہ صرف مولوی اور صرف خطیب اور صرف مبلغ نہیں ہیں، باعمل عزادار سرکار سید الشہداء. یہ بڑا کام ہے ایک بی بی کی عزا کا انتظام کرنا. دیکھیں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا نام کسی کے سامنے آیا تو کوئی بھی امام روئے بغیر نہیں رہا. ایک نام ہے مولا حسین بیکس کا نام. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت حارث. ایک مولا حسین کا نام کہ جب بھی کسی امام کے سامنے آیا، یہ محرم کی بات نہیں ہے. تصور زیدی صاحب نے کہا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. ایک مولا حسین کا نام اور دوسرے بی بی سیدہ کا نام. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ابھی میں 5-10 منٹ مصائب پڑھوں گا.
آپ کی آوازیں بلند رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج 3 جمادی الثانی وہ تاریخ ہے کہ جب نبی کی بیٹی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اللہ اس کے صوت میں آپ کی آوازیں بلند رہنا چاہیے۔ آج کی تاریخ مدینے میں صحبت علیہ کا مرثیہ نہیں سنا گیا۔ اس نے چھٹے امام سے کہا کہ حضرت میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو امام نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو۔ لیکن بیٹی کی بات جب امام سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ مولا علی سے بھی ایک آدمی نے کہا تھا یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے، تو مولا علی نے کہا تھا صرف بیٹے کی دعا نہ مانگا کرو، بیٹی کی تمنا بھی کرو۔ تو کہا تھا یا علی بیٹے کے اوپر اتنا زور کیوں دیا؟ تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ جب باپ مر جاتا ہے وہ جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹیاں چیخ چیخ کے جنازے سے نپٹ جاتی ہیں، تو یہ جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، کربلا میں قانون بدل دیا گیا، وہاں بیٹی موجود ہے مگر باپ نہیں دیا گیا۔ بہت زیادہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو چھٹے امام سے اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا مبارک ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ تو کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام پر فاطمہ رکھا۔ یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نام رکھنے پر نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنی دادی کا مرثیہ یاد آ رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا دروازہ، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، وہ محسن کی شہادت، وہ خانہ زہرا۔ آج دن میں مولا سلامت رکھے ہمارے مولانا زما صاحب ایک روٹیا سے لوٹتے تھے، ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازہ گرایا گیا مگر دروازے اتنے بھاری نہیں ہوتے کہ دروازہ گرنے سے پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ تو آخر دروازے سے پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ سنیے کیسے ٹوٹی۔ ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا کہ اپنی دادی کی مصیبت سنائیے، تو فرمایا کہ دروازہ خالی گرایا نہیں گیا، سیدہ کو گرا کے ظالم اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ ارے اوپر ظالم، نیچے دروازہ، دروازے کے نیچے فاطمہ۔ ارے فضا میری مدد دعاؤ، کبھی بھی خیریت، ارے خیریت کا میرا موسم آ رہا ہے۔ اور پھر آج کی تاریخ تھی جب اسی بیوی کے رونے کی آواز بند ہو۔ آج صبح سیدہ مسکرائیں، آواز دی کہ بیوی جب سے آپ کے بابا گئے ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ فرمایا یا علی رات میں بابا خواب میں آئے تھے، تو دیکھو یا علی میری وصیتیں یاد رکھنا، فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئیں، ان کی بیٹیاں میری تعزیت میں نہ آئیں۔ تو دیکھو یا علی میرے بعد امامہ سے عہد کرنا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں کو بڑی مہربان ہے۔ وہ کہا دیکھو یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں روز حسین کے سرانے پانی رکھتی ہوں، یا علی حسین کے سرانے پانی ضرور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو پیاس لگے اور پانی نہ ہو۔ اے معصومہ مدینے میں پانی کا اتنا خیال، آئے کربلا، آئے سودا گیا۔ دیکھیں مجھے احساس ہے کہ ایک تو سرد رات اور دوسرے 10 منٹ ہو گئے ہوں گے آپ کو روتے ہوئے۔ بہت زیادہ انسان میں رونے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس یقین پر پڑھتا ہوں کہ رونے کے بعد آپ کو باہر تبرک مل جائے گا، آپ کو چائے مل جائے گی، آپ کو پانی مل جائے گا۔ سیدہ کی گود میں ایک 4 برس کی یتیمہ بیٹھی ہوگی، جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، تماچے مارے گئے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ علی تمہیں مجھے کفن پہنانا،
देना। नीचे घुस दिया, कफन पहनाया, मैयत को सैन खाना में रखा, आवाज दी मौला अली ने कि आओ बच्चों अपने माँ का आखिरी दीदार करो। बेटियों ने आखिरी सलाम किया, हसन ने कदमों पर सर रखा, मगर हुसैन कोने में रोते रहे। आवाज दी मेरे लाल हुसैन, क्या अम्मा से रुखसत ना होगे? क्या बाबा मैं अफजल हूँ के ईसा, मेरी माँ अफजल है के मरियम? क्या मेरे लाल तेरी माँ फखरे मरियम है? क्या जब मरियम गई थी तो ईसा को सीने से लगाई थी? बाबा जब तक मेरी अम्मा न पुकारेगी मैं ना उठूंगा, कबर के बाद टूटे दो चार मिनट में लगा। अब माँ ने बेटे से क्या कहा, बेटे ने माँ से क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद कहा अम्मा आज आपने बुलाया हम आ गए। अम्मा करबला में न लश्करे न सिपाही न न कासिम न अली अकबर न अब्बास, अम्मा हम पुकारेंगे